بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم میں کیا جائز اور کیا ناجائز؟ آج اس کتاب کے مطالعے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ محرم میں کیا جائز اور کیا ناجائز ہے۔ اس کو مولانا تطہیر احمد رضوی بریلوی صاحب نے مرتب کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپیل بھی کی ہے کہ اس مضمون کو مسجدوں کے امام نماز جمعہ سے پہلے اور بعد میں نمازیوں کو پڑھ کر سنائیں، بہت ثواب ملے گا۔ چلیے اب کتاب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مذہب اسلام میں ایک اللہ کی عبادت ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے نیک بندوں سے محبت و عقیدت بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نیک اور اچھے اور مقدس بندوں سے اصلی، سچی اور حقیقی محبت تو یہ ہے کہ ان کے ذریعے اللہ نے جو راستہ دکھایا ہے اس پر چلا جائے، ان کا کہنا مانا جائے، اپنی زندگی کو ان کی زندگی کی طرح بنانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے دائرے میں رہ کر ان کی یاد منانا، ان کا ذکر اور چرچا کرنا، ان کی یادگاریں قائم کرنا بھی محبت و عقیدت ہے۔ اور اللہ کے جتنے بھی نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، ان سب کے سردار اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جس کو دین و دنیا کا جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اور دیتا ہے اور جو بھی دے گا، سب انہی کے ذریعے اور وسیلے اور صدقہ ہے۔ ان کا جب وصال ہوا، جب دنیا سے تشریف لے گئے، تو انہوں نے اپنے قریبی دو طرح کے لوگ چھوڑے تھے۔ ایک تو ان کے ساتھی جنہیں صحابی کہتے ہیں، ان کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی۔ دوسرے حضور کی آل و اولاد اور آپ کی پاک بیویاں، انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ان سب لوگوں سے محبت رکھنا مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ حضور کے اہل بیت ہوں یا آپ کے صحابی، ان میں سے کسی کو بھی برا بھلا کہنا یا ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنا مسلمان کا کام نہیں۔ ایسا کرنے والا گمراہ و بددین ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضور کے اہل بیت میں ایک بڑی ہستی امام عالی مقام سیدنا امام حسین بھی ہیں۔ ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ وہ حضور کے صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں سے بھی ہیں، یعنی آپ کی پیاری بیٹی کے پیارے بیٹے، آپ کے پیارے اور چہیتے نواسے ہیں۔ رات رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے اور قرآن عظیم کی تلاوت کرنے والے متقی، عبادت گزار، پرہیزگار بزرگ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام اور مذہب اسلام کے لیے راہ خدا میں گلا کٹانے والے شہید بھی ہیں۔ محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو جمعہ کے دن 61 ہجری میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 50 سال کے بعد، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں اور بہت سے گھر والوں کو ظالموں نے ظلم کر کے کربلا نام کے میدان میں 3 دن پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ ایک بڑا سانحہ اور دل ہلا دینے والا حادثہ ہے، اور 10 محرم جو کہ پہلے ہی سے ایک تاریخی اور یادگار دن تھا، اس حادثے نے اس کو اور بھی زندہ و جاوید کر دیا، اور اس دن کو حضرت امام حسین کے نام سے جانا جانے لگا، اور گویا یہ حسینی دن ہو گیا۔ اور بے شک ایسا ہونا ہی چاہیے، لیکن مذہب اسلام ایک سیدھا، سچا، سنجیدگی اور شرافت والا مذہب ہے، اور اس کی حدیں مقرر ہیں، لہٰذا اس میں جو بھی ہو سب مذہب اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، تبھی وہ اسلامی اور بزرگوں کی یاد کہلائے گا۔ اور جب ہمارا کوئی بھی طریقہ یا کوئی بھی کام مذہب کی لگائی ہوئی 4 دیواریوں سے باہر نکل گیا تو وہ غیر اسلامی اور ہماری بزرگ شخصیتوں کے لیے باعث بدنامی ہو گیا۔ ہم جیسا کریں گے، ہمیں دیکھ کر دوسرے مذہب کے لوگ یہی سمجھیں گے کہ ان کے بزرگ بھی ایسا کرتے ہوں گے۔
کیونکہ قوم اپنے بزرگ اور پیشواؤں کا تعارف ہوتی ہے۔ ہم اگر نمازیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، جوئے، شراب، گانے بجانے اور تماشوں سے بچ کر ایماندار، شریف اور بھلے آدمی بن کر رہیں گے تو دیکھنے والے کہیں گے جب یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے بزرگ کتنے اچھے ہوں گے۔ اور جب ہم اسلام کے ذمہ دار، ٹھیکیدار بن کر اسلام اور اسلامی بزرگوں کے نام پر غیر انسانی حرکتیں کریں گے تو یقیناً جنہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ان کی نظر میں ہمارے مذہب کا غلط تعارف ہوگا، اور پھر کوئی کیوں مسلمان بنے گا۔ حسینی دن یعنی 10 محرم کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے یہی سب کیا اور امام حسین کے کردار کو بھول گئے، اور اس دن کو کھیل تماشوں اور غیر شرعی رسوم، ناچ گانوں، میلوں ٹھیلوں اور تفریحوں کا دن بنا ڈالا، اور ایسا لگنے لگا جیسے اسلام بھی معاذ اللہ دوسرے مذہبوں کی طرح کھیل تماشوں اور تفریحوں اور رنگ ریلیوں والا مذہب ہے۔ مسلمان کہلانے والوں میں ایک نام نہاد اسلامی فرقہ جیسے شیعہ اور رافضی کہا جاتا ہے، ان کے یہاں نماز، روزے وغیرہ احکام شرع اور دین داری کی باتوں کو تو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی، بس محرم آنے پر رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، ماتم و سینہ کوبی کرنا ہی ان کا مذہب ہے۔ گویا کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو انہی کاموں کو کرنے اور سکھانے کو بھیجا تھا، اور انہی سب بیکار باتوں کا نام اسلام ہے۔ مذہب اہل سنت والجماعت میں سے بھی بہت سے عوام کچھ رافضیوں کے اثرات اور کچھ ہندوستان کے پرانے غیر مسلموں جن کے یہاں دھرم کے نام پر جوئے کھیلے جاتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، جگہ جگہ میلے لگا کر مردوں عورتوں کو جمع کر کے بے حیائی کی باتیں کرائی جاتی ہیں، ان کی صحبتوں میں رہ کر ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے رہنے سہنے کے نتیجے میں کھیل تماشوں اور واہیات بھرے میلوں کو ہی اسلام سمجھنے لگے، اور بانس، کاغذ اور پنی کے مجسمے بنا کر ان کو چڑھاوے چڑھانے لگے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ ایسے کام کہ جن میں لوگوں کو خوب مزہ اور دل لگی آئے، تفریح اور چٹخارے ملیں، ان کا رواج اگر کوئی ڈالے تو وہ بہت جلدی پڑ جاتا ہے اور قوم بہت جلدی انہیں اپنا لیتی ہے، اور جب دھرم کے ٹھیکیدار ان میں ثواب بتا دیتے ہیں تو عوام اور بھی مزے لے کر کرنے لگتی ہیں کہ یہ خوب رہی، رنگ ریلیاں بھی ہو گئیں اور ثواب بھی ملا، تفریح اور دل لگی بھی ہو گئی، کھیل تماشے بھی ہو گئے، اور جنت کا کام، قبر کا آرام بھی ہو گیا۔ مولوی صاحب یا میاں حضور نے کہہ دیا کہ یہ سب جائز و ثواب کا کام ہے، خوب کرو، اور ہم نے بھی ایسے مولوی صاحب کو خوب نذرانہ دے کر خوش کر دیا، اور انہوں نے ہم کو تعزیے بنانے، گھمانے، ڈھول بجانے اور میلے ٹھیلے لگانے اور ان میں جانے کی اجازت دے دی۔ اللہ ناراض ہو یا اس کا رسول، ایسے مولویوں سے ہم خوش اور وہ ہم سے خوش۔ ان سب کے باوجود عوام میں ایسے لوگ بھی کافی ہیں جو غلطی کرتے ہیں اور اس کو غلطی سمجھتے بھی ہیں، اور ان حرام کو حلال بتانے والے مولویوں کی بھی ان کی نظر میں کچھ اوقات نہیں رہتی۔ ایک گاؤں کا واقعہ ہے، کوئی تعزیے بنانے والا کاریگر نہیں مل رہا تھا یا بہت سی رقم کا مطالبہ کر رہا تھا، تو وہاں کی مسجد کے امام نے کہا کہ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، تعزیے میں بنا دوں گا، اور اس امام نے گاؤں والوں کو خوش کرنے کے لیے بہت عمدہ، بڑھیا اور خوبصورت تعزیہ بنا کر دیا۔ پھر انہی تعزیے داروں نے اس امام کو مسجد سے نکال دیا اور یہ کہہ کر اس کا حساب کر دیا کہ یہ کیسا مولوی ہے کہ تعزیہ بنا رہا ہے، مولوی تو تعزیے داری سے منع کرتے ہیں، اور مولوی صاحب کا بقول شاعر یہ حال ہوا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ سچائی میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور حق حق ہی ہوتا ہے، اور حق سر پر چڑھ کر بولتا ہے، اور حق کی اہمیت ان کے نزدیک بھی ہوتی ہے جو ناحق پر ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑی تعداد میں ہمارے سنی مسلمان عوام بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے اور مذہب کے نام پر ناجائز تفریح اور دل لگی کے کام کرنے لگے۔ ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ مضمون مرتب کیا ہے
اس مضمون میں ہم یہ بتائیں گے کہ آج کل محرم کے مہینے میں اسلام و سنت کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے اس میں اسلامی نقطہ نظر سے سنی علماء کے فتووں کے مطابق جائز کیا اور ناجائز کیا ہے، کس میں گناہ ہے اور کس میں ثواب ہے۔ اس مضمون میں ہم بحث و مباحثے اور تفصیل کی طرف نہ جا کر صرف جائز اور ناجائز کاموں کا ایک جائزہ پیش کریں گے، اور پڑھنے والے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ وہ ضد اور ہٹ دھرمی سے کام نہ لیں، موت، قبر اور آخرت کو پیش نظر رکھیں۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں، ہم سب کو یقیناً مرنا ہے، خدا تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، وہاں ضد اور ہٹ دھرمی سے کام نہیں چلے گا۔ بھائیوں، آنکھیں کھولو، مرنے سے پہلے ہوش میں آ جاؤ اور پڑھو اور سمجھو، سنو پھر مانو۔ محرم میں کیا جائز ہے؟ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ حضرت امام حسین ہوں یا دوسری عظیم اسلامی شخصیتیں، ان سے اصلی سچی حقیقی محبت و عقیدت تو یہ ہے کہ ان کے راستے پر چلا جائے۔ ان کا راستہ اسلام ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کی جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں، مال کی زکوٰۃ نکالی جائے، بس کی بات ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج بھی کیا جائے، جوئیں، شراب، زنا، سود، جھوٹ، غیبت، فلمی گانوں، تماشوں اور پکچروں وغیرہ ناجائز حرام کاموں سے بچا جائے، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی محبت و عقیدت میں مندرجہ ذیل کام کیے جائیں تو کچھ حرج نہیں بلکہ باعث خیر و برکت ہے۔ نمبر 1، نیاز و فاتحہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جو لوگ ان کے ساتھ شہید کیے گئے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا جائے، غریبوں اور مسکینوں کو یا دوستوں پڑوسیوں رشتہ داروں وغیرہ کو شربت یا کھجوریں یا کھچڑے یا ملیدے وغیرہ کوئی بھی جائز کھانے پینے کی چیز کھلائی یا پلائی جائے، اور اس کے ساتھ آیات قرآنیہ کی تلاوت کر دی جائے تو اور بھی بہتر ہے۔ اس سب کو عرف میں نیاز فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ سب بلا شک جائز اور ثواب کا کام ہے اور بزرگوں سے اظہار عقیدت محبت کا اچھا طریقہ ہے، لیکن اس بارے میں چند باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، نیاز فاتحہ کسی بھی حلال اور جائز کھانے پینے کی چیز پر ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے کھچڑے اور ملیدے کو ضروری خیال کرنا جہالت، البتہ ان چیزوں پر فاتحہ دلانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی ان مذکورہ چیزوں پر فاتحہ دلاتا ہے تو وہ کچھ برا نہیں کرتا۔ جو انہیں ضروری خیال کرتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کھانے پینے کی چیز پر محرم میں فاتحہ صحیح نہیں مانتا، وہ ضرور جاہل ہے۔ نمبر 2، نیاز فاتحہ میں شیخی خوری نہیں ہونا چاہیے اور نہ کھانے پینے کی چیزوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ، بلکہ جو کچھ بھی ہو اور جتنا بھی ہو سب صرف اللہ والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور اس کا قرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ ان سے محبت کرنے اور ان کے نام پر کھانا کھلانے اور ان کی روحوں کو اچھے کاموں کا ثواب پہنچانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہی ہر مسلمان کی زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ نمبر 3، نیاز فاتحہ بزرگوں کی ہو یا بڑے بوڑھوں کی، اس کے طور طریقے جو مسلمانوں میں رائج ہیں جائز اور اچھے کام ہیں، فرض واجب نہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اچھا کرتا ہے اور نہیں کرتا ہے تب بھی گناہ گار نہیں۔ ہاں، کبھی بھی اور بالکل نہ کرنا محرومی ہے۔ نیاز فاتحہ کو نہ کرنے والا گناہ گار نہیں، ہاں اس سے روکنا اور منع کرنے والا ضرور گمراہ و بد مذہب ہے اور بزرگوں کے نام سے جلنے والا ہے۔ نمبر 4، نیاز فاتحہ کے لیے بال بچوں کو تنگ کرنے کی یا کسی کو پریشان کرنے کی یا خود پریشان ہونے کی یا ان کاموں کے لیے قرضے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا اور جتنا موقع ہو اتنا کرے، اور کچھ بھی نہ ہو تو خالی قرآن یا کلمہ طیبہ یا درود شریف وغیرہ ذکر خیر کر کے یا نفل نماز یا روزے رکھ کر ثواب پہنچا دیا جائے تو یہ کافی ہے،
اور مکمل نیاز اور پوری فاتحہ ہے جس میں کوئی کمی یعنی شرعاً خامی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ زکوٰۃ ہو یا صدقہ فطر اور قربانی صرف انہی پر فرض واجب ہے جو صاحب نصاب یعنی شرعاً مالدار ہوں۔ حج بھی اسی پر فرض کیا گیا جس کے بس کی بات ہو۔ عقیقہ و ولیمہ انہی کے لیے سنت ہے جن کا موقع ہو، جبکہ یہ کام فرض واجب یا سنت ہیں، اور نیاز، فاتحہ، عرس وغیرہ تو صرف بدعات حسنہ ہیں، یعنی صرف اچھے اور مستحب ہیں، فرض و واجب نہیں ہیں، یعنی شرعاً لازم و ضروری نہیں ہے۔ پھر نیاز فاتحہ کے لیے قرضے لینے، پریشان ہونے اور بال بچوں کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ حلال کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کرنا بذات خود ایک قسم کی بہترین نیاز اور عمدہ فاتحہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ عرس، نیاز، فاتحہ وغیرہ بزرگوں کی یادگاریں منانے کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، گمراہ ہیں، اور جو لوگ صرف ان کاموں کو ہی اسلام سمجھتے ہیں اور شرعاً انہیں لازم و ضروری خیال کرتے ہیں وہ بھی بڑی بھول میں ہیں۔ نمبر 5، نیاز فاتحہ کی ہو یا کوئی اور کھانے پینے کی چیز، اس کو لٹانا، بھیڑ میں پھینکنا، اس کی بے ادبی ہو، پیروں کے نیچے آئے یا نالی وغیرہ و گندی جگہوں پر گرے، یہ غلط طریقہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ جیسا کہ محرم کے دنوں میں کچھ لوگ پوڑی، گلگلے یا بسکٹ وغیرہ چھتوں سے پھینکتے اور لٹاتے ہیں، یہ نامناسب حرکتیں ہیں۔ ذکر شہادت۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرات اہل بیت اکرام کا ذکر نظم میں یا نثر میں کرنا سننا یقیناً جائز ہے اور باعث خیر و برکت و نزول رحمت ہے، لیکن اس سلسلے میں نیچے لکھی ہوئی چند باتوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، ذکر شہادتین میں صحیح روایات اور سچے واقعات بیان کیے جائیں۔ آج کل کچھ پیشہ ور مقرروں اور شاعروں نے عوام کو خوش کرنے اور تقریروں کو جمانے کے لیے عجیب عجیب قصے اور انوکھی نرالی حکایات اور گڑھی ہوئی کہانیاں اور کرامات بیان کرنا شروع کر دی ہیں، کیونکہ عوام کو ایسی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے، اور آج کل کے اکثر مقرروں کو اللہ و رسول سے زیادہ عوام کو خوش کرنے کی فکر رہتی ہے، اور بظاہر سچ سے جھوٹ میں مزہ زیادہ ہے، اور جلسے زیادہ تر اب مزیداریوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شہادت نامے، نظم یا نثر جو آج کل عوام میں رائج ہیں، اکثر روایات باطلہ و بے سر و پا سے مملوء اور اکاذیب موضوع پر مشتمل ہے، اور اسی کتاب کے صفحہ 522 پر اتنا اور ہے، یوں ہی مرثیے ایسی چیزوں کا پڑھنا سننا سب گناہوں حرام ہے۔ نمبر 3، ذکر شہادت کا مقصد ان واقعات کو سن کر عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہو، ساتھ ہی ساتھ صالحین کے ذکر کی برکت حاصل کرنا بھی۔ رونے اور رلانے کے لیے واقعات کربلا بیان کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ اسلام میں 3 دن سے زیادہ میت کا سوگ جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، شریعت میں عورت کو شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کا حکم دیا ہے، اور اوروں کی موت کے تیسرے دن تک اجازت دی ہے، باقی حرام ہے، اور ہر سال سوگ کی تجدید تو اصلاً کسی کے لیے حلال نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 495، مطبوعہ برکات رضا پوربندر۔ اور یہ رونا اور رلانا سب رافضیوں کے طور طریقے ہیں، کیونکہ ان کی قسمت میں ہی یہ لکھا ہے، رافضی غم مناتے ہیں، خارجی خوشی مناتے ہیں، اور سنی واقعات کربلا سن کر نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں اور دین کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، سبق لیتے ہیں اور ان کے ذکر کی برکت اور فیض پاتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے غم ہو جائے یا آنسو نکل آئے تو یہ محبت کی پہچان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے غم منانا اور غم کرنا، اور ایک ہوتا ہے غم ہو جانا۔ غم منانا اور غم کرنا ناجائز ہے، اور از خود ہو جائے تو یہ جائز ہے۔ ہم نے دیکھا کہ قوم و وطن کے لیے جب لوگ مارے جاتے ہیں تو ان کے گھروں
و ملک والے ان پر فخر کرتے ہیں، تو اہل بیت کی مصیبتوں کو یاد کر کے غم ہونا اگرچہ ایمان کی پہچان ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کو فخر ہے کہ ان کے نبی کے نواسے راہ خدا میں اسلام کی حفاظت کے لیے شہید ہو گئے۔ محرم میں کیا ناجائز ہے؟ تعزیے داری۔ آج کل جو تعزیے بنائے جاتے ہیں، اولاً تو یہ حضرت امام عالی مقام کے روضے کا صحیح نقشہ نہیں، عجیب عجیب طرح کے تعزیے بنائے جاتے ہیں، پھر انہیں گھمایا اور گشت کرایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جاتا ہے، اور اسی مقابلے میں کبھی کبھی لڑائی جھگڑے اور لاٹھی ڈنڈے چاقو چھری چلانے کی نوبت آ جاتی ہے، اور یہ سب حضرت امام حسین کی محبت کے نام پر کیا جاتا ہے۔ افسوس اس مسلمان کو کیا ہو گیا اور یہ کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچ گیا؟ کوئی سمجھائے تو ماننے کو تیار نہیں، بلکہ الٹا سمجھانے والے کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آج کی تعزیے داری اور اس کے ساتھ ہونے والی تمام بدعات و خرافات و واہیات سب ناجائز و گناہ ہے۔ مثلاً ماتم کرنا، تعزیوں پر چڑھاوے چڑھانا، ان کے سامنے کھانا رکھ کر وہاں فاتحہ پڑھنا، ان سے منتیں مانگنا، ان کے نیچے سے برکت حاصل کرنے کے لیے بچوں کو نکالنا، تعزیے دیکھنے کو جانا، انہیں جھک کر سلام کرنا، سواریاں نکالنا، سب جاہلانہ باتیں اور ناجائز حرکتیں ہیں۔ ان کا مذہب اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، اور جو اسلام کو جانتا ہے اس کا دل خود کہے گا کہ اسلام جیسا سیدھا اور شرافت سنجیدگی والا مذہب ان تماشوں اور وہم پرستی کی باتوں کو کیسے گوارا کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیے داری اور اس کے ساتھ ڈھول باجے اور ماتم کرتے ہوئے گھومنے سے اسلام اور مسلمانوں کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک فضول بات ہے۔ پانچوں وقت کی اذان اور محلے، بستی اور شہر کے سب مسلمانوں کا مسجدوں اور عیدگاہوں میں جمعہ اور عید کی نماز با جماعت سے زیادہ مسلمانوں کی شان ظاہر کرنے والی کوئی اور چیز نہیں۔ تعزیے داری اور اس کے ساتھ تماشوں، ڈھول باجوں اور کودنے پھاندنے، ماتم کرتے اور بزرگوں کے نام پر غیر شرعی عرسوں، میلوں اور آج کی قوالیوں کی محفلوں کو دیکھ کر تو غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بھی ہمارے مذہب کی طرح تماشائی مذہب ہے، اور بجائے سدھرنے اور اسلام کی طرف آنے کے اور چڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی اس تعزیے داری کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور خون ریزی کی نوبت آتی ہے، اور بے وجہ مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، اور نماز، روزہ، ایمانداری، سچائی، احکام شرع کی پابندی اور دین داری کو دیکھ کر غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ واقعی مذہب تو بس اسلام ہے، اور بات ہے کہ وہ کسی وجہ سے مسلمان نہ بنے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے غیر مسلموں کا دل مسلمان ہونے کو چاہتا ہے، اور کچھ ہو بھی جاتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ دیکھتے نہیں کہ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، اور صرف 1400 سال میں ان کی تعداد کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور اسلام کی بھولی سیدھی سچی باتوں کو دیکھ کر ہوئے ہیں۔ تعزیے داری اور اس کے ساتھ میلوں ٹھیلوں اور تماشوں کو دیکھ کر کبھی نہ کوئی مسلمان ہوا اور نہ اب ہوتا ہے، اور تعزیے داری سے اسلام کی شان ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ مذہب اسلام کی بدنامی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ محرم کے دنوں میں بجائے جانے والے باجوں کو غم کا باجا بتاتے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ غم کے موقع پر باجے نہیں بجائے جاتے، اور غم منانا بھی تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بعض جگہ سننے میں آیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں تعزیے داری پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہے، ایک سال ہم نے تعزیہ نہیں بنایا تو ہمارا فلاں نقصان ہو گیا، یا بیمار ہو گئے، یا گھر میں کوئی مر گیا۔ یہ بھی جاہلانہ باتیں ہیں، پہلے تو ایسا ہوتا نہیں، اور ہو بھی جائے تو یہ ایک شیطانی چال ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم حرام کاریوں میں لگے رہو، خدا رسول سے دور رہو۔ ہو سکتا ہے شیطان آپ کو ڈگانے کے لیے کچھ کر دیتا ہو، کیونکہ نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت اللہ نے اس کو بھی دی ہے۔
اور اللہ کی ذات تو غنی ہے، سب سے بے پرواہ ہے۔ اگر سب سدھر جائیں، نیک اور پرہیزگار ہو جائیں تو اسے کچھ نفع اور فائدہ نہیں پہنچتا، اور سب بگڑ جائیں تو اس کا کچھ گھاٹا نہیں ہوتا۔ انسان اچھا کرتا ہے تو اپنے اچھے کے لیے، اور برا کرتا ہے تو اپنے برے کے لیے۔ اور مسلمان کا عقیدہ و ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کا نفع ہو یا نقصان، ہم تو وہی کریں گے جس سے اللہ اور رسول راضی ہیں۔ دنیا کے نفع و نقصان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آخر سب کو مرنا ہی ہے، اور ہمارے فائدے اور گھاٹے کو بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم کچھ نہیں جانتے، کبھی کسی چیز میں فائدہ سمجھتے ہیں اور گھاٹا ہو جاتا ہے، اور کبھی گھاٹا و نقصان خیال کرتے ہیں اور نفع اور فائدہ نکلتا ہے۔ اور ایک شخص کو مدت سے ایک گاڑی خریدنے کی تمنا تھی، اور جب خریدی تو پوری فیملی کے ساتھ اس گاڑی میں ایکسیڈنٹ کے ذریعے مارا گیا۔ خلاصہ یہ کہ اپنے سب کام اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیجئے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا زندگی کا مقصد بنا لیجئے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیے اور تخت بنانا سجانا ایسا ہے جیسے جلسے جلوس اور میلاد کی محفلوں کے لیے شامیانے، پنڈالوں، سڑکوں، گلیوں اور گھروں کو سجایا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ جلسے جلوس اور محفلوں میں سجاوٹ اور ڈیکوریشن اصل مقصد نہیں ہوتا، ذکر خیر، وعظ، تبلیغ، تقریر مقصد ہوتا ہے، اس کے لیے سجاوٹیں ہوتی ہیں۔ تعزیے بنانے کا مقصد سوائے سجانے، سنوارنے اور گھمانے کے اور کیا ہے؟ اور جلسے جلوس اور محفلوں کے لیے بھی حد سے زیادہ بھی ضرورت، اتنا ڈیکوریشن، سجاوٹ کرنا کہ آنے والے کا دھیان اسی میں لگ کر رہ جائے اور وہی مقصد بن کر رہ جائے، اور ذکر خیر و وعظ، تبلیغ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ یہ سب کرنا بھی اچھا نہیں ہے، اور ان سب سجاوٹوں میں بھی آپس میں مقابلے اور فخر و مباحات، خلاف شرع باتیں اور محفلیں، مجلسیں کبھی کبھی بغیر سجاوٹ اور ڈیکوریشن کے بھی ہوتی ہیں، اور تعزیہ تو سجاوٹ اور ڈیکوریشن ہی کا نام ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر تعزیہ ہی کہاں رہا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیے داری ختم ہو گئی تو امام حسین کا نام مٹ جائے گا، تو یہ بھی ان لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ حضرت امام حسین کا نام دنیا کی لاکھوں مسجدوں میں ہر جمعہ کی نماز سے پہلے خطبے میں پڑھا جاتا ہے۔ پیری مریدی کے اکثر سلسلے ان سے ہو کر رسول خدا تک پہنچتے ہیں، اور جب شجرے پڑھے جاتے ہیں تو امام حسین کا نام آتا ہے۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں جو آیت تطہیر ہے، اس میں بھی اہل بیت کا ذکر موجود ہے، اور تو اور خود نماز جو اللہ کی عبادت ہے، اس میں بھی آل محمد پر درود پڑھا جاتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کتنے جلسوں جلوسوں، محفلوں، مجلسوں، نعتوں اور نعروں، نظموں میں ان کا نام آتا ہے۔ یہ سب دنیا جانتی ہے، میرے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ امام حسین کا نام تو ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور جس کے دل میں امام حسین کا نام نہیں وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ تو بھائیو، جس کا ذکر نمازوں میں، خطبوں میں، قرآن کی آیتوں میں اور ہزاروں محفلوں، مجلسوں، خانقاہی شجروں میں ہو، اس کا نام کیسے مٹ جائے گا؟ تعزیے داری اور اس کے ساتھ جو تماشے ہوتے ہیں، اس سے تو حضرت امام پاک کا نام بدنام ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں تعزیے داری ختم ہو گئی تو امام حسین کا نام مٹ جائے گا، ان سے پوچھتا ہوں کہ حضرت امام پاک سے پہلے اور بعد میں جو ہزاروں لاکھوں حضرات انبیاء، اولیاء، شہداء ہوئے، ان میں سے کس کس کے نام پر تعزیے داری یا میلے تماشے ہوتے ہیں؟ کیا ان سب کے نام مٹ گئے؟ حق یہ ہے کہ تعزیے داری ختم ہونے سے امام حسین کا نام نہیں مٹے گا، بلکہ تعزیے داروں کا نام مٹ جائے گا۔ اور آج کل تعزیے داری اپنے نام کے لیے ہی ہو رہی ہے، امام حسین کے نام کے لیے نہیں۔ دیکھا نہیں یہ تعزیے داری اپنی ناموری کہ میرا تعزیہ سب سے اونچا اچھا رہے اور آگے
چلے اس کے لیے کیسے کیسے جھگڑے کرتے ہیں۔ ہاں اتنا جاننا ضروری ہے کہ وہابی تو تعزیے داری کو شرک و کفر اور تعزیے داروں کو مشرک کفار تک کہہ دیتے ہیں، لیکن سنی علماء تعزیے داروں کو مسلمان اور اپنا بھائی ہی سمجھتے ہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ وہ حرام کام کر کے گنہگار ہو رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں اس سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تعزیے داری لڑائی جھگڑے کی بنیاد۔ لڑائی جھگڑے کرنا تو اکثر جگہ تعزیے داروں کی عادت بن گئی ہے۔ راستوں کے لیے کھڑی فصلوں کو رودنا، بجلی کے تار یا کھڑے درختوں کو کاٹنا، طرح طرح سے خدا کی مخلوق کو ستانا ان کا مزاج ہو گیا ہے، اور ان سب باتوں میں کبھی کبھی غیر مسلموں سے بھی ٹکراؤ کی نوبت آ جاتی ہے، اور یہ سب بے مقصد جھگڑے ہوتے ہیں۔ تاریخ میں مسلمانوں نے کبھی بھی ان غیر ضروری فالتو باتوں کے لیے لڑائیاں نہیں لڑیں، اور مسلمان فطرتاً جھگڑالو نہیں ہوتا۔ تعزیے داروں کو تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ تعزیے اٹھا کر جب ماتم کرتے ہوئے ڈھول باجوں کے ساتھ چلتے ہیں تو ہوش کھو بیٹھتے ہیں، بے قابو اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جوش ہی جوش دکھائی دیتا ہے۔ خدا نہ کرے میں ہر مسلمان مرد و عورت کی جان و مال، عزت و آبرو کی سلامت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، لیکن اس بڑھتی ہوئی تعزیے داری اور تعزیے اٹھاتے وقت تعزیے داروں کے بے قابو جوشیلے رنگ سے مجھ کو تو ہندوستان میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ بے نتیجہ نقصان ہوگا، اور یہ انجام سے بے خبر لوگ کبھی قوم کو دنگوں کی آگ میں جھونک سکتے ہیں۔ کچھ جگہ ایسا ہوا بھی ہے اور کہیں ہوتے ہوتے بچ گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیے داری اگر حرام ہے تو مولوی پہلے بھی تھے، انہوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ تعزیے داری شروع ہونے کے بعد دھیرے دھیرے ناجائز کاموں پر مشتمل ہوتی چلی گئی، اور جب سے یہ خلاف شرع حرکات خرافات کا مجموعہ بنی، علماء دین برابر اس کو حرام کہتے اور لکھتے رہے ہیں، جیسا کہ آنے والے بیان سے آپ کو معلوم ہوگا، اور ہر زمانے میں ماننے والے بھی رہے ہیں اور نہ ماننے والے بھی، اور مولوی بھی سب اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، مخلوق سے ڈرنے والے اور لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے کچھ مولوی بھی رہے ہیں، اور اب بھی۔ اور آج کے مسجدوں کے اماموں کا کسی خلاف شرع بات کو دیکھ کر کچھ نہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ امام تو اب نوکری اور غلامی سے ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر ایک آدمی بھی ناراض ہو جائے تو امامت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بال بچے دار آدمی، مہنگائی کا زمانہ، بیچارہ پبلک کے خلاف کیسے بولے؟ لیکن پھر بھی میری گزارش ہے کہ ہمت سے کام لینے چاہیے، اور صحیح بات لوگوں کو بتانا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ مولویوں میں آج کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پیٹ اللہ نے بھر دیے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ مال و دولت، شان و شوکت حاصل کرنے کے لیے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ عزت و دولت اللہ کے دست قدرت میں ہے، جسے جب چاہے عطا فرمائے۔ یہ موت کو بھول گئے ہیں، لیکن موت انہیں نہیں بھولے گی۔ تعزیے داری اور قرآن و حدیث۔ قرآن کریم میں ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، آج انہیں ہم چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑ رکھا ہے، اور جیسا وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ ان آیتوں کو آپ دھیان سے پڑھیں تو آج کی تعزیہ داری اور عرسوں کے نام پر جو میلے ٹھیلے، ناچ تماشے اور قوالیاں ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں یاد آ جائیں گی، اور نظر انصاف کہے گی کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو تماشا بنا کر رکھ دیا اور مذہب کو ہنسی کھیل کی شکل دے دی۔ خدا تعالیٰ توفیق دے۔ انسان کو چاہیے
کہ مرنے سے پہلے آنکھیں کھول لے اور ہوش میں آ جائے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے درد و مصیبت، حادثات وغیرہ پر صبر کرنے کا حکم دیا، نہ کہ رونے پیٹنے، چیخنے پکارنے، سینے کوٹنے اور ماتم کرنے کا۔ حدیث شریف میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میت کے غم میں گال پیٹے، گریبان پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی سی چیخ پکار مچائے وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 173۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں، نہانا عن النیاحہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نوحہ کرنے سے منع فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھ کو ڈھول باجے اور بانسریوں کو مٹانے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں ایسے لوگ ہیں جو ڈھول باجوں کو حلال کر لیں گے۔ تعزیے داری اور علماء اہل سنت۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعزیے داری سنیوں کا کام ہے اور اس سے روکنا اور منع کرنا یہ وہابیوں کا۔ حالانکہ جب سے یہ غیر شرعی تعزیے داری رائج ہوئی ہے، کسی بھی ذمہ دار سنی عالم نے اسے اچھا نہیں کہا ہے۔ ہندوستان میں دور وہابیت سے پہلے کے عالم و بزرگ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تعزیے داری در عشرہ محرم و ساختن ذرائع و صورت درست نیست، یعنی عشرہ محرم میں جو تعزیے داری ہوتی ہے، گنبد نما تعزیے اور تصویریں بنائی جاتی ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام اہل سنت کہلائے جاتے ہیں، جن کا فتویٰ عرب و عجم میں مانا جاتا رہا ہے، وہ فرماتے ہیں، اب کے تعزیے داری اس طریقہ نامردیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت و ناجائز و حرام ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 513، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیے بنانا جائز ہے، گھمانا ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد فرمایا اور بنانے سے بھی منع فرمایا۔ وہ لکھتے ہیں، مگر اس نقل میں بھی اہل بدعت سے مشابہت اور تعزیے داری کی تہمت کا خدشہ اور آئندہ اپنی اولاد و اہل اعتقاد کے لیے ابتلا بدعت کا اندیشہ ہے، لہذا روضہ اقدس حضور سید الشہداء کی ایسی تصویر بھی نہ بنائیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ بنانا اہل سنت کا کام ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ 50 جگہ ان کی کتابوں میں تعزیے داری کو ناجائز و حرام اور گناہ لکھا ہے، بلکہ پورا ایک رسالہ اسی بارے میں تصنیف فرمایا، جس کا نام اعالی الافادہ فی تعزیۃ الہندی و بیان الشہادہ۔ مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، تعزیے داری شرعاً ناجائز ہے۔ صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب اعظمی علیہ الرحمہ تعزیے داری اور اس کے ساتھ جگہ جگہ جو خلاف شرع حرکات و بدعات رائج ہیں، ان کا ذکر کر کے لکھتے ہیں، یہ سب محض خرافات ہیں۔ ان سب سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خوش نہیں ہوں گے۔ چند سطر آگے لکھتے ہیں، یہ واقعہ تمہارے لیے نصیحت تھا اور تم نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا۔ حضرت مولانا شاہ مفتی محمد اجمل صاحب سنبھلی فرماتے ہیں، اب چونکہ تعزیے داری بہت ممنوعات شرعیہ اور امور ناجائز پر مشتمل ہے، لہذا ایسی صحیح نقل بھی نہیں بنانی چاہیے۔ حضرت مولانا حشمت علی خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تعزیے بنانا، انہیں باجے تاشے کے ساتھ دھوم دھام سے اٹھانا، ان کی زیارت کرنا، ان کا ادب اور تعظیم کرنا، انہیں سلام کرنا، انہیں چومنا، ان کے آگے جھکنا اور آنکھوں سے لگانا، بچوں کو ہرے کپڑے پہنانا، گھر گھر بھیک منگوانا، کربلا جانا وغیرہ شرعاً ناجائز و گناہ ہے۔ فقیہ ملت مفتی جلال الدین صاحب امجدی فرماتے ہیں، ہندوستان میں جس طرح کے عام طور پر تعزیے داری رائج ہے، وہ بے شک حرام و ناجائز بدعت سیاح ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 1388 ہجری میں اب سے تقریباً 47 سال پہلے تعزیے داری کے حرام و ناجائز ہونے سے متعلق ایک فتویٰ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے شائع ہوا تھا، جس پر اس زمانے کے ہندوستان و پاکستان کے مختلف شہروں کے
75 बड़े बड़े सुन्नी उलमाए کرام کے دستخط تھے، سبھی نے تعزیہ داری کے حرام اور ناجائز ہونے کی تصدیق کی تھی، اور وہ فتویٰ اس زمانے میں پوسٹر کی شکل میں شائع کیا گیا تھا۔ اس کی تفصیل علماء کرام کے نام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی جلال الدین صاحب علیہ رحمہ کی تصنیف خطبات محرم صفحہ 469 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ گویا کہ تعزیہ داری حرام ہونے پر اجماع امت ہے۔ اس سب کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ تعزیہ داری سے روکنا وہابیوں کا کام ہے، جہالت، نادانی اور ناواقفی ہے۔ بلکہ کچھ باتوں سے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ تعزیہ داری کرانے میں وہابیوں کا ہاتھ رہتا ہے، جیسا کہ بعض درگاہوں مزاروں پر دیکھا گیا ہے، جہاں خلاف شرع حرکات و واہیات خرافات ہوتی ہیں، وہاں کے سجادہ نشین محتمم متولی دیوبندی اور وہابی لوگ ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہابی چاہتے ہیں کہ سنیوں سے خوب خلاف شرع باتیں، حرکتیں اور خرافاتیں کرائی جائیں، تاکہ مذہب اہل سنت بدنام ہو اور وہابی مذہب کو فروغ ملے، اور مسلمان سنیوں کی بیجا باتوں کو دیکھ کر ان سے دور ہوں اور ہمارے قریب ہوں۔ یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ تعزیہ داری اور قوالی وغیرہ کو جائز کہنے والے کچھ سنی مولویوں اور پیروں نے وہابیوں سے سازگانٹھ کر لی ہے، اور پیروں نے وہابیوں کے ساتھ سازگانٹھ کر رکھی ہے۔ زبردستی کے چندے، تعزیہ داری کے نام پر تعزیہ داروں کے لیے زبردستی غریبوں کے گھروں میں گھس کر چندے لینا اور منع کرنے والوں کو یا کم دینے والوں کو دھمکیاں دینا، ان کے برتن بھاڑے اٹھا کر لے جانا، طرح طرح سے انہیں تنگ کرنا ایک عام بات ہو گئی ہے۔ یہ مسلمانوں کی ایذا رسانی ہے اور سخت حرام ہے۔ مسجدیں اور مدرسے جو اسلام کی اصل ہیں، زبردستی چندے تو ان کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے، چہ جائے کہ تعزیہ داری، وہ تو ایک حرام کام ہے۔ اس کی وجہ سے غریبوں کا خون چوسنا ڈبل حرام ہے، اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنا ہے۔ آج کل ہندوستان کا مسلمان بے روزگار اور غریبی کا شکار ہے، اور اوپر سے یہ زبردستی کے چندے، وہ بھی فالتو باتوں کے لیے۔ افسوس کی بات ہے، خدا تعالیٰ پیسے دے تو فالتو باتوں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، اپنی ضروریات اور راہ خدا میں خرچ کرے، حقوق ادا کرے، اور اس کے بعد اگر پیسے کو بچا کر بھی رکھے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ پیسہ وقت پر آدمی کے کام آتا ہے، انسان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور ذلیل ہونے سے بچاتا ہے۔ مصنوعی اور فرضی کربلائیں۔ کربلا عراق میں اس جگہ کا نام ہے جہاں حضرت امام عالی مقام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یزیدی فوجوں کے ذریعے شہید کیے گئے۔ اب جہاں تعزیے جمع اور پھر دفن کیے جاتے ہیں، ان جگہوں کو لوگ کربلا کہنے لگے۔ مذہب اسلام میں ان فرضی کربلاؤں کی کوئی حیثیت نہیں، انہیں مقدس مقام خیال کر کے ان کا احترام کرنا سب رافضی اور جہالت کی پیداوار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، علم، تعزیے، مہندی، ان کی منت، گشت، چڑھاوا، ڈھول تاشے اور مرثیے، ماتم، مصنوعی کربلا جانا، یہ سب باتیں حرام اور ناجائز گناہ ہیں۔ امام باڑے، جہاں تعزیے کو رکھتے ہیں، اس عمارت کو امام باڑہ کہتے ہیں۔ یہ امام باڑہ بنانا اور ان کی تعظیم کرنا، یہ سب رافضی اور شیعہ فرقے کی دین ہے۔ امام باڑے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، ان کی زمینیں کسی بال بچے دار بے گھر غریب مسلمان کو دے دی جائیں، اور اس کا ثواب حضرت امام عالی مقام کی روح پاک کو ایصال کر دیا جائے، تو یہ ایک اسلامی کام ہوگا۔ وہاں ضرورت ہو تو مسجد بنا دی جائے، یا مسلمانوں کے لیے قبرستان یا مسافر خانہ وغیرہ، جس سے قوم کو نفع پہنچے، تو نہایت عمدہ بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، امام باڑہ وقف نہیں ہو سکتا، وہ جس نے بنایا وہ اسی کی ملک ہے، جو چاہے کرے، وہ نہ رہا تو اس کے وارثوں کی ملک ہے، انہیں اختیار ہے۔ بچوں کو فقیر بنانا۔ کہیں حضرت امام حسین کے نام پر بچوں کو فقیر بنایا جاتا ہے، اور اس کے گلے میں جھولی ڈال کر گھر گھر اس سے بھیک منگواتے ہیں، یہ بھی ناجائز و گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یوں ہی فقیر بن کر بلا ضرورت و مجبوری بھیک مانگنا حرام ہے۔ بہت سی حدیثیں اس معنی پر ناطق ہیں، اور ایسوں کو دینا بھی حرام ہے۔ اس کے بجائے اپنے بچوں کو حضرت امام پاک اور ان کے گھرانے کے بچوں کی سیرت، چال چلن سکھائیں، اور ان کے رنگ میں رنگیں، ان کی طرح زندگی گزارنے کا حوصلہ بتائیں، دیندار بنائیں، تو یہ خالص اسلام ہے۔
امام قاسم کی مہندی۔ حضرت امام قاسم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے اور حضرت امام حسن کے فرزند ارجمند ہیں۔ کربلا میں اپنے چچا بزرگوار کے ساتھ بہت سے ظالموں کو مار کر شہید کیے گئے۔ یہ بات صرف اتنی ہے کہ حضرت امام حسین کی ایک صاحبزادی سے ان کی نسبت طے ہو چکی تھی، نکاح سے پہلے ہی کربلا کا سانحہ درپیش ہو گیا۔ اتنی سی بات کو لوگوں نے افسانہ بنا دیا اور کہا کہ کربلا میں ہی ان کی شادی ہوئی اور وہ دلہا دلہن بنے، ان کی مہندی لگی، اور مہندی کہیں 7 تاریخ اور کہیں 8 تاریخ اور کہیں 13 کے میلے تماشے اور ڈھول دھماکے بن گئی۔ بانس کے پنکھیوں اور پنی و کاغذ سے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنائے جاتے ہیں اور ان کا نام جاہلوں نے مہندی رکھ دیا، اور مسلمانوں میں سے لوگ جن کا مزاج تماشائی تھا انہوں نے اپنے ذوق کی چاشنی کھیل کھیلنے اور تماشے میلے کرنے کے لیے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شخصیت کو آڑ بنا لیا۔ بھائیو، یہ تماشے کب تک کرو گے؟ کچھ مرنے کے بعد کی اور آخرت کی بھی فکر ہے۔ تقریروں کے ذریعے لمبے لمبے نذرانے اینٹھنے والے افسانہ نگار خطیبوں کو رنگ بھرنے کا خوب موقع ملا، اور نئی دلہن کے سامنے دولہا کی شہادت رونے اور رلانے اور دہاڑے مارنے کا بہانہ بن گئی، اور شاعروں کی مرثیہ نگاری نے اس چھوٹی سی بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ خلاصہ یہ کہ مہندی کی رسم اور اس سے متعلق واقعہ سب من گھڑت اور فضولیات سے ہیں، اور اس کے نام پر جو کچھ خرافاتیں اور جاہلانہ حرکتیں ہوتی ہیں یہ سب ناجائز و گناہ و حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، تعزیہ مہندی شب عاشوراء کو روشنی کرنا بدعت و ناجائز ہے۔ حضرت سیدنا امام قاسم کے ساتھ کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین کی صاحبزادی کی شادی کا واقعہ ثابت نہیں ہے، کسی نے گڑھا ہے۔ چہلم کا بیان۔ صفر کے مہینے کی 20 تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہلم کے نام پر بھی خوب میلے ٹھیلے اور تماشے لگائے جاتے ہیں، تعزیے بنا کر باجوں اور تاشوں کے ساتھ گھمائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہ چہلم یا 40واں اس نیاز و فاتحہ اور ایصال ثواب کو کہتے ہیں جو انتقال کے 40ویں دن یا کچھ آگے پیچھے کیا جائے، لیکن جس کی شہادت کو 1350 سال ہو چکے اس کا چہلم اب ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ عرس و برسی تو ہر سال ہوتے ہیں، لیکن 40واں یا چہلم ہر سال ہونا تعجب کی بات ہے۔ پھر بھی چونکہ نیاز و فاتحہ وغیرہ جائز کام ہر دن جائز و حلال ہیں، 20 صفر کو بھی کیے جائیں تو گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب ایک میلے اور تماشے سے پیٹ نہیں بھرا تو موج مستی کرنے کے لیے ایک دن اور بڑھا لیا، کیونکہ کھیل تماشے اور میلے ایسی چیزیں ہیں کہ تماشا پسند لوگ چاہتے ہیں کہ یہ تو روزانہ ہوں تو اور بھی اچھا ہے، اور نماز روزے وغیرہ قرآن کی تلاوت میں انہی کا دھیان لگتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں اور آخرت و موت کی فکر کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ میں تو اس چہلم کا مطلب یہ ہی سمجھا کہ حضرت امام حسین کی یادگار منانے کا بہانہ بنا کر کھیل تماشوں ڈھول باجوں کے لیے ایک دن اور بڑھا لیا گیا۔ کالے اور ہرے کپڑے پہننا یا ہری ٹوپی اوڑھنا۔ محرم میں یہ ہرے اور کالے کپڑے غم اور سوگ منانے کے لیے پہنے جاتے ہیں، اور سوگ اسلام میں حرام ہے۔ اس کے علاوہ سوگ کی اور باتیں بھی کچھ رائج ہیں، جیسے محرم میں شروع کے 10 دن کپڑے نہ بدلنا، دن میں روٹی نہ پکانا، جھاڑو نہ لگانا، ماہ محرم میں بیاہ شادی کو برا سمجھنا، سب فضول باتیں ہیں اور جہالت و رافضیت کی پیداوار خرافاتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یوں ہی عشرہ محرم کے سبز ہرے رنگے ہوئے کپڑے بھی ناجائز ہیں، یہ بھی سوگ کی غرض سے ہیں۔ عشرہ محرم میں 3 رنگوں سے بچیں، سیاہ، سبز، سرخ۔ بعض جگہ عشرہ محرم میں سواریاں نکالی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ طرح طرح کے تماشے اور ڈرامے ہوتے ہیں، وہ بھی ناجائز و گناہ ہیں۔ خدا تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح معنی میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، یہ دل ہے، اس کو جس میں لگاؤ گے یہ لگ جائے گا۔ گانوں باجوں، میلوں تماشوں اور خرافاتوں میں لگاؤ گے تو اس میں لگ جائے گا، اور
اور اسی دل کو نماز، روزے اور قرآن کی تلاوت میں لگاؤ گے تو اس میں لگ جائے گا۔ افسوس کہ تم نے اپنے دل کو میلوں ٹھیلوں اور تماشوں میں لگا لیا، اور موت قریب آ رہی ہے۔ مرنے سے پہلے اس دل کو نماز، روزے، قرآن کی تلاوت اور دینی کتابوں کے مطالعے وغیرہ اچھی باتوں میں لگا لو۔